بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. سامعین اکرام، دینی اور ملی بھائیوں اور محترم والدین، آج کے اس ماہانہ خطاب عام میں ہمارا موضوع ہے اولاد کے بگاڑ کا ذمہ دار کون. دو تین مہینہ پہلے تربیت اولاد پر میں نے ماہانہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اولاد کی تربیت پر روشنی ڈالی تھی، لیکن پھر اسی سے ملتے جلتے موضوع پر دوبارہ کچھ کہنے کی اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ ایک حادثہ سامنے پیش آیا. ایسا حادثہ کہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہر سننے والا شخص اپنے اندر یہی کیفیت ضرور محسوس کرے گا. اور بالخصوص والدین
تو تڑپ جائیں گے۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مولانا میرا بیٹا نماز سے نفرت کرنے لگا ہے، قرآن پڑھنے سے نفرت کرنے لگا ہے، تلاوت قرآن سے نفرت کرنے لگا ہے۔ ایک عالم دین کی جب گفتگو اس بچے سے ہوئی اور بچے کی عمر اتنی ابھی زیادہ سے زیادہ 12 13 14 سال کا زیادہ سے زیادہ ہوگا، جب اس بچے سے گفتگو ہوئی تو اس نے برجستہ کہا کہ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام تو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے؟ یہ انسان تو پہلے بندر تھا، اس کے بعد جو ہے اس سے ترقی کر کے پھر انسان بنا۔ اور اس طرح سے دہریت اور الحاد والی باتیں اس نے کی۔ محترم سامعین، ان باتوں کو سننے کے بعد دل تڑپ اٹھا کہ آج یہ ایک بچے کا واقعہ ہے، صرف یہ ایک بچے کے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس جبیل، اس سعودیہ عربیہ اور اپنے ملک ہندوستان، پاکستان، بلکہ پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لڑکوں اور بچوں کی یہ آواز ہے اور یہ عقیدہ اور یہ خیال ہو گیا ہے، ہو رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اس کا سبب کیا ہے؟ والدین حضرات کبھی اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ اس کی فکر ان کو ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے مناسب سمجھا کہ دوبارہ اس پر پھر دوبارہ والدین کو پھر دوبارہ بیدار کیا جائے، اور یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں ہے، آپ کے شہر جبیل کا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بچہ کہاں پڑھتا ہے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، کس اسکول میں پڑھتا ہے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا۔ آئیے کچھ سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے کر کے آزماتا ہے، تمہیں یہ امانت دے کر کے آزمانا چاہتا ہے کہ تم اس امانت کی کتنی حفاظت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس امانت کو میں نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا، سب نے اس امانت کی ذمہ داری سے انکار کر دیا، اس امانت کو اٹھانے سے وہ باز آ گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انسان کتنا بڑا ظالم و جاہل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس امانت کی حفاظت میں کتنی ذمہ داری ادا کی اور کس طرح سے اس امانت کی حفاظت کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن کے
مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے اولاد کے سلسلے میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں زینت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سپرد امانت کی ہے، ہم اس کی حفاظت میں اور اس کی نگہداشت میں کتنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آیت اور سنتے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اس آیت کو ہم سنیں، ترجمہ اور مطلب سمجھیں، اور ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ آیا ہماری زندگی کی یہ زمین ایسی ہے کہ اس سے اچھے پھل اور اس سے اچھے ثمرات اگ سکیں، یا یہ کہ ہماری زندگی ایک بنجر زمین کی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا ذکر کیا اور پھر اپنی نعمت کا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اس کے بعد زمین سے لہلہاتے سبزے اگاتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مثال بیان فرمائی والبلد الطیب، بہترین پاکیزہ جو زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے پھل فروٹ اگاتی ہے، نکالتی ہے۔ البلد الطیب، پاک زمین، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے، بری زمین ہوتی ہے، وہ بہت تھوڑی پیداوار دیتی ہے۔ اب سوچے ذرا سا کہ ہم ایک والدین کی حیثیت سے، ماں باپ کی حیثیت سے ہم ذرا سا سوچیں، ماں باپ کی حیثیت سے ہم ذرا سا غور کریں کہ ہماری زمین کیسی ہے۔ کیا ہماری زمین ایسی ہے جس سے اچھے ثمرات اگ سکیں، ہمارے اندر سے نیک اولاد پیدا ہو سکے؟ محترم سامعین، اس بات پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ آئیے میں بگاڑ کے جو چند اسباب ہیں، ہماری اولاد کے بگاڑ کے جو چند اسباب ہیں، میں ان کا تذکرہ کرتا چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہو کیا ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے چند اسباب کی وجہ سے، چند خوبیاں کسی عورت کے اندر پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس سے شادی کرتے ہیں۔ عورت سے کوئی شادی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے، عورت سے شادی کوئی اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، عورت سے کوئی شادی اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ عورت اعلیٰ اور اونچے حسب نسب والی ہے، اونچے خاندان والی ہے، اور کوئی عورت سے اس وجہ سے بھی شادی کرتا ہے کہ عورت دیندار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے شخص، اے نوجوان، تو دیندار عورت کو لے کر کے کامیاب ہو جا، دیندار عورت سے، دیندار خاتون سے شادی کر کے تو کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ ایک جملہ ہے، اس پر ہم کو نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد، نیک اولاد کی بنیاد کہاں سے شروع کی؟ نیک عورت اور نیک بیوی سے، کہ اگر کسی نوجوان کو شادی کرنا ہے، کسی کو شادی کرنا ہے، تو
کس عورت کا انتخاب کرے اس کے مال کی طرف نہ دیکھے، اس کے جمال کی طرف نہ دیکھے، اس کے حسن کی طرف نہ دیکھے، اس کی خوبصورتی کی طرف نہ دیکھے، اس کے اعلیٰ حسب و نسب کی طرف نہ دیکھے، بلکہ تقوی کو معیار بنائے، دینداری کو معیار بنائے، صالحیت کو معیار بنائے کہ عورت دیندار ہے، نیک ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، صحیح اور اچھے عقیدے والی ہے، ایسی عورت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تب جا کر کے ایسی عورت کے گود سے اچھے بچے پیدا ہوں گے، صالح بچے پیدا ہوں گے، نیک اولاد پیدا ہوگی، اور ایسی عورت اپنے بچے کی صحیح انداز میں دینی تربیت کرے گی، بچوں کے اندر فساد اور بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ محترم سامعین، ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو بتاؤں جو کہ میری تقریر کا پورا خلاصہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص سے آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی، معصیت اور اطاعت گزاری نہ کرنے کی اس نے شکایت کی اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا ویسا ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا بھی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بچے نے کہا امیر المومنین، جس طرح سے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، کیا اولاد پر بھی والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس بچے نے سوال کیا 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 حقوق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 حقوق بتائے۔ ان یحسن اختیار امہ، وان یحسن اسمہ، وان یحسن وان یعلمہ الکتاب۔ 3 باتیں ذکر کی، ہر ماں باپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہر نوجوان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے یا باپ پر یہ ہے کہ اس کی ماں کے اختیار میں وہ حسن خوبی کا اس سے انجام دے۔ ماں کے اختیار میں، ماں کو منتخب کرنے میں وہ اچھائی اور بہتری سے کام لے، یعنی اچھی ماں کا اختیار کرے، اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ دوسرے نمبر پر وَأَن يُحْسِنَ اسْمَهُ، اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اچھا نام جو اسلامی نام ہو، جس نام سے صلاحیت، صالحیت، نیکی، تقوی، اچھائی، بھلائی، خوبی، اخلاق ٹپک رہے ہوں۔ اور تیسرا حق ماں باپ پر یا باپ پر یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ بچے نے یہ سننے کے بعد کہا اے امیر المومنین، میرے باپ نے ان تینوں میں سے کسی کے انتخاب میں اچھائی یا حسن سے کام نہیں لیا۔ میرے باپ نے ایک زنجی لونڈی سے شادی کی، عربی نہیں، ایک غیر عربی عورت سے، لونڈی سے شادی کی، اور اسی کی طرف نسبت کر کے مجھے آر بھی دلاتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، اے فلانی کے بیٹے۔ اور میرا نام اس نے جعل رکھا ہے، جسے خنفسا کہا جاتا ہے، یعنی ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کو گول کر کے لے جاتا ہے اور لڑکاتا ہوا لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور مجھے اس نے قرآن کی ایک آیت کی بھی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئے اور کہا اے شخص،
آج تو اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے اور اس کی بغاوت کی شکایت کرتا ہے، جبکہ تو نے اس سے پہلے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو نے پہلے اس کے حقوق کو مارا، تو بعد میں یہ تیرے حقوق کو مار رہا ہے، تیرے حقوق کو نہیں ادا کر رہا ہے، تو تجھے شکایت کیوں؟ آج ہم ذرا سا دیکھیں، غور کریں کہ آج ہماری اولاد کا بگاڑ کیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، ہم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو لڑکی دیندار نہیں، کالج اور یونیورسٹی کی لڑکی پڑھی ہو اور انگلش اچھی طرح سے بولتی ہو اور بے حجابانہ، بے پردگی کے ساتھ اپنے جسم کو عریاں کیے ہوئے ادھر ادھر جاتی آتی ہو اور دین کی فکر نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ اسمارٹ ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پھر اولاد کی نافرمانی کی شکایت اگر ہو تو یہ شکایت بیجا ہے۔ آج ہم کو اس بات کی طرف سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اچھا سے اچھا، زیادہ سے زیادہ جہیز ملے، یہی ہمارا انتخاب ہے آج کا، تو اولاد نافرمان کیوں نہیں ہوگی؟ اولاد بھی ویسی ہوگی جیسی بیوی ہوگی، جیسی ماں ہوگی، کیونکہ ماں کی گود ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے بچے کو تربیت ملتی ہے، جہاں سے بچے کو سبق ملتا ہے۔ اسی طرح سے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اولاد کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو جب شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، اور ذرا سی بھی اگر دیر ہوئی یا نہیں بھی ہوئی، شادی ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں لوگ؟ میاں بیوی کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ کا سفر نہیں کرتے ہیں، عمرے اور حج کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے میاں بیوی ہیں جو سفر اجمیر کا کرتے ہیں، جو سفر کلیر کا کرتے ہیں، جو سفر نظام الدین اولیاء کا کرتے ہیں، جو سفر داتا کا کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کے ہاں مشرک بچے نہیں پیدا ہوں گے، کافر بچے پیدا نہیں ہوں گے، ملحد بچے نہیں پیدا ہوں گے، اور بے راہرو بچے نہیں پیدا ہوں گے، تو پھر کیسی اولاد ہوگی؟ پھر اولاد کی نافرمانی پر شکایت کیوں؟ میرے محترم سامعین، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اولاد دینے والا ہے۔ سنیے ذرا سا آیت، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں آسمان و زمین سارے کے سارے ہیں، اسی کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جو اگر چاہتا ہے تو لڑکیاں پیدا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے یعنی بیٹے دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو جو دینا چاہے وہ دے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا نہیں۔ اگر کسی کے ہاں بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کے ہاں اگر 1 سے 2 3 بچیاں پیدا ہوئیں تو وہ جا کر کے بابا کے ہاں درخواست ڈال دیتے ہیں، اجمیر چلے جاتے ہیں، کچھوچے چلے جاتے ہیں، داتا کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں بیٹا طلب کرتے ہیں کہ بابا ہم کو بیٹا چاہیے، بیٹیاں بہت ہو گئی۔ اولاد بابا اور داتا دیں گے؟ داتا وہ ہے جس نے کہا للہ ملک السماوات والارض۔ تو ہماری اولاد کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ پہلے ہی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انفال، سورہ اعراف آیت نمبر 189 اور 90 اور 91 میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی ایک نفس
اور پھر ان سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر انسان کا ذکر کیا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب انسان، اب آدم علیہ السلام اور حوا کا یہاں سے ذکر ختم ہو گیا، پھر جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور پھر مدت جو ہلکے پن کی مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جب ان دونوں کو امید نظر آتی ہے، جب حمل ظاہر ہونے لگتا ہے اور بچہ بڑھنے لگتا ہے، تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہم کو صحیح اور سالم اولاد عطا کی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، اور جب اللہ تبارک و تعالی صحیح اور سالم اولاد عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شرک شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے رہے، ہاں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو نیک اور صحیح سالم اولاد عطا فرما، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شکرانے کے طور پر چادر چڑھانے اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، غریب نواز کے ہاں چلے جاتے ہیں، خواجہ کے دربار پر چلے جاتے ہیں، داتا کے دربار پر چلے جاتے ہیں، یا اور کسی اور ولی کے، جس کو ولی کہتے ہیں، ان کی درگاہ پر، اس کی درگاہ پر، اس کے مزار پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی اور کچھ قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، شکرانے کے طور پر۔ دینے والا کون ہے؟ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اولاد مل گئی تو شکریہ ادا کرنے کہاں چلے گئے؟ غیر اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ یہ بھی ایک انسان کے اولاد کے بگاڑ کے اہم اسباب میں سے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور ساتھیوں، بہت سارے لوگ اولاد تو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان کی زبان پر نیک اولاد کا لفظ نہیں آتا کہ اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد دے، ذریتاً طیبہ عطا فرما، نیک ذریت، متقی اور پرہیزگار ذریت عطا فرما، یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 100، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ معلوم ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا؟ کون سی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی؟ کون سی اولاد؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ اسماعیل علیہ السلام، نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسی نیک اولاد جس کی نظیر تاریخ میں، پوری بشریت، تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اس نیک اولاد نے، نیک اور صالح بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ اے میرے باپ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسی صبر کرنے والی اولاد کہاں ہے؟ آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹا کہتا ہے ابا جان ہاں نماز پڑھ کر کے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ باپ کہتا ہے بیٹے تلاوت کر لے قرآن کی، بیٹا کہتا ہے باپ جان تلاوت کر کے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا ملتا ہے، گانا سنیں گے اس سے دماغ اور ذہن فریش ہوگا، انٹرٹینمنٹ کی وہ چیز ہے، قرآن سننے سے کیا فائدہ۔ ایک بچہ یہیں رہتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، نوجوان عمر 16-17 سال کی، ہاں میرے پاس آتا تھا اور دین سیکھتا تھا اور صحیح باتیں سیکھتا تھا، قرآن و حدیث کی باتیں۔ اس کا بیان ہے کہ میرے بھائی بہن کہتے ہیں جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن حفظ کر رہا تھا وہ بچہ، کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگا دیتا ہوں تو میرے بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملتا ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ گانا سنو، گانے سے سرور ملتا ہے، گانے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سوچ ہے، یہ سوچ تقریباً میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، اللہ ماشاءاللہ جو دیندار گھرانے نہیں ہیں ان کے علاوہ سارے گھرانوں کی یہی سوچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے رہتے ہیں، ناچ چلتی رہتی ہے، ڈانس ہوتے رہتے ہیں، ڈسکو ڈانسر کا وہ سیریل چلتا رہتا ہے، فلمیں چلتی رہتی ہیں، گندی گندی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ان گھروں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں شیطان نہیں داخل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے گھروں میں جادو کا اثر نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، میرے عزیزو، ذرا سا سوچئے کہ ہم نیک اولاد کی اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو مجھے عطا فرما، دے دے پاک ذریت، انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ نیک اولاد کی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جو اولاد دے وہ نیک اولاد دے، بری اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے۔ بری اولاد کی مثال حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، اولاد کے بگاڑ کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم یا جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، یوں ہی جا کر کے جانوروں کی طرح سے، معاف کیجیے گا مجھے، اور حیوانیت کے ساتھ میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھایا، پہلی رات کا ادب سکھایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور جب کمرے میں جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَالشَّرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ رواہ الامام احمد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ کہ جب کوئی شخص پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرے کہ اے اللہ، میں اس عورت میں جو تو نے خیر پیدا کیا ہے، میں اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس عورت کے اندر جو خیر ہے اور جس خیر پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی جبلت بنائی ہے، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہے کوئی کم نوجوان ہوں گے، شاذ و نادر کوئی نوجوان ہوگا جو اس پر عمل کرتا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اے اللہ اس عورت کے اندر جو شر ہے، جو برائی ہے، اور جس برائی پر اس کی فطرت تو نے کی ہے، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ آداب الزفاف کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اچھی سند ہے۔ تو اولاد کے بگاڑ میں سے یہ بھی سبب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی سکھایا جس سے اکثر لوگ غافل اور اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملے تو دعا پڑھیں، کیا؟ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری ہونے والی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے اس دعا کو پڑھ کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا،
وہ اس کی اولاد اگر اس رات میں ہونے والی ہوگی اس کی قسمت میں، تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے نقصان سے اس کی اولاد کو محفوظ رکھے گا۔ آئیے ذرا سا سوچیں، غور کریں، کیا والدین آپس میں یا میاں بیوی اس طرح سے آپس میں دعا پڑھنے کے بعد آپس میں ملاقات کرتے ہیں؟ عزیز اور ساتھیوں، بڑی کمیاں ہیں۔ اسی وجہ سے آج اولاد نافرمان پر نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اولاد کے بگاڑ کے اسباب میں سے یہ وہ اسباب ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں جن کو ہم نہیں اپناتے، ہم خارجی اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، بچے کا دوست ایسا ہے وہ اسباب، لیکن سب سے پہلے بگاڑ کے اسباب تو ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ایک سبب اور سنتے چلیے، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، تو آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ یہ نہیں وہ سوچتا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے اچھے نام بتائے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ صحابہ اکرام کے کتنے اچھے اچھے نام تھے اور صحابیات کے کتنے اچھے اچھے نام تھے۔ وہ محدثین کے ناموں کا انتخاب نہیں کرتا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ ایک نام منتخب کرتا ہے جس کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر زبان کے اندر ہر مذہب والوں کے ہاں نام ہے، اچھے اچھے نام ہیں، ان کا معنی بھی اچھا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور ساتھیوں، نام ایسا رکھتے ہیں جو بالکل یونیک ہو، بے مثال، ایسا کہ پوری دنیا میں صرف ایک نام ہو۔ نام ایسا کسی صحابی کا اللہ کے نام سے جوڑ کر کے نہیں، ایسا نام بے تکا نام رکھا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، بے تکے نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی اور مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر عرفیت میں پیار سے پکارنے کے لیے بھی اگر کوئی نام رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیارے پیارے نام رکھے تھے، پیارے پیارے، کسی کو ابو ہریرہ کہہ دیا، کسی کو ابو تراب کہہ دیا، کسی کو اور کوئی لقب دے دیا۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں پنٹو ہے، یہ ببلو ہے، یہ ڈبلو ہے، یہ گڈو ہے، یہ پپو ہے، یہ فلاں ہے، یہ ببلی ڈبلی ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ایسے نام ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ببلو ڈبلو کی طرح سے نام ہوگا اور اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوگا۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کم لوگ ہیں جن کے بچوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو۔ ہاں، کوئی کسی پلیئر کے نام پر نام رکھتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کے نام پر، ہاں، فلمی ستارے جو ہے، یہ ستارے کیا ہیں؟ یہ ظلمت ہیں، ہاں، ان کے ناموں پر نام رکھتا ہے، کوئی کسی ہیروئن کے نام پر نام رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں۔ اسلامی نام ہو، اچھے نام ہو، حسن و حسین ہو، خالد ہو، ابو بکر عمر عثمان و علی ہو، اور اسی طرح سے محمد ہو، اسی طرح سے احمد ہو، یہ سب نام جب ہوں گے تو ان کے اچھے کردار ہوں گے، اچھا عمل ہوگا، اچھی سیرت ہوگی، اچھی کیفیت ہوگی اور اچھے اخلاق کے خوگر ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ناموں کو بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کے معنی سخت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا نام بدل کر کے سہل رکھ دیجئے۔ سہل معنی آسان ہوتا ہے، ایزی، جو جس کے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام کو بدل نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کیے ہوئے نام کو انہوں نے نہیں بدلا، اپنے باپ کے نام کو پسند کیا۔ حزن کے پوتے ابن المسیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک میرے خاندان سے سختی نہیں گئی، برابر سختی موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ذرا سا۔ اسی وجہ سے اچھے ناموں کو منتخب کرنا چاہیے۔ اپنے پیارے پھول اور کلی کا نام پیارا سا، اچھا سا، جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد الحفیظ، عبد الکریم رکھیے، عبد الرحیم رکھیے۔ دیکھیے کس طرح سے اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے اور اولاد کے اندر نیک اور اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے
ماں باپ کی ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے جو کہ ہماری اولاد کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ کیا کمی ہے میرے عزیزوں اور ساتھیوں؟ ہم چلتے پھرتے کہیں رسمی طور پر ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیتے، اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کو صالح بنائے، اللہ یہ کرے۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، یقیناً ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اوقات میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ان دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ماں باپ کم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا اور مجھے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا اور مجھے مسلمان بنا۔ تو اپنی اولاد کے لیے نیک بننے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ذکر کیا، آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور نیک لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی صفات اوپر سے چلی آئی ہے، اوپر سے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے ہم قرآن پڑھیں تب تو ہمیں عباد الرحمن کی صفات سمجھ میں آئے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات سمجھ میں آئے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہ اے اللہ تو ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم ان کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہم ان کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں، ہم ان کو دیکھیں تو نماز پڑھنے والا پائیں، ہم ان کو دیکھیں تو قرآن کا حافظ پائیں، ہم ان کو دیکھیں تو محدث پائیں، ہم ان کو دیکھیں تو عالم دین پائیں، ہماری طبیعت خوش ہو جائے، ہمارے دل کے اندر فرحت و سرور پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دعا ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کو جب ہم دیکھیں تو ہماری بیوی سب سے زیادہ اسمارٹ نظر آئے، ہاں، میک اپ کا پورا ڈبہ اپنے اوپر پوچھ چکی ہو، ایسی لگے کہ بالکل مس ورلڈ لگے، اور ہماری اولاد ایسی ہو ہاں کہ انجینئر اور بیرسٹر اور کیا کیا سمجھ میں آئے، اور ڈاکٹر صاحب ہوں اور فلاں وکیل صاحب ہوں۔ ہم نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی جب ہم اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو موجودہ ماڈرن دور کی دوڑ میں دوڑ لگاتا ہوا دیکھیں گے، تب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، یہ دینی معیار نہیں ہے، یہ اسلامی معیار نہیں ہے، یہ تقوی والا معیار نہیں ہے، یہ دنیاوی اور غیروں کا معیار ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہم ان کو دیندار پائیں، جب ان کو دیکھیں تو طبیعت خوش ہو جائے کہ ہمارا بیٹا دیندار ہے، ہمارا بیٹا مسجد کا امام ہے، ہمارا بیٹا حدیث کا درس دینے والا ہے، ہمارا بیٹا قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، ہاں، اس طرح سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور جب فوت ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین چیزوں کا ثواب بندے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، مسجد بنا کر کے گیا، مدرسہ بنا کر کے گیا، کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے، کنواں کھدوا کر کے گیا، ہینڈ پائپ لگوا کر کے گیا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم نہیں سوچتے ہیں۔
ہاں سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ہوگا کہ کوئی علم چھوڑ کر کے گیا، کوئی علم کا کام کر کے گیا۔ بہت سارے اس کے ذرائع ہیں، قرآن کی تعلیم دے کر کے گیا، علم پڑھا کر کے گیا، سکھا کر کے گیا، کیسٹ تیار کر کے گیا، کتاب لکھ کر کے گیا۔ ہاں جن علماء نے یہ سب ساری کتابیں رکھی ہیں، تیار کی ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جن لوگوں نے قرآن کی چھپائی کی نیتیں صادق ہے اگر، تو سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارے سہیل صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے، آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل کرے کہ کتنی سیڑھیاں بنا بنا کر کے علماء کی بغیر کسی معاوضے کے پھیلا رہے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد کہ عمل کا، اس کی دعاؤں کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد۔ اس پر کبھی غور کیا؟ قیامت میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ اتنے اعمال تو میرے نہیں تھے، یہ کہاں سے سارے اعمال نیکیاں میرے حصے میں آ گئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی، تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اتنی نیکیاں تجھے ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹا دیندار نہیں ہوگا تو وہ دعائیں کیسے کرے گا ہمارے لیے؟ اس کے ہاتھ اپنے لیے نہیں اٹھیں گے تو آپ کے لیے کیا اٹھیں گے؟ وہ 5 وقتہ نماز کا پابند تک نہیں ہوگا تو تہجد میں کیا اٹھے گا وہ؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اس پہلو پر ذرا سا غور کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کے نیک اور صالح بننے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور رو رو کر کے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے، اور ان دلوں کو سینے میں تڑپ جانا چاہیے۔ ایسی تڑپ اور ایسی خشوع اور ایسے رونے کے ساتھ اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جب نیک دعا کو، اچھی دعا کو، خیر کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں قبول کرے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی اولاد کے سلسلے میں بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے والدین یا اے لوگوں، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں تم ان کو بد دعا دے رہے ہو جبکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ماں باپ کی، والدین کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اسی طرح سے میرے ساتھیوں، عزیزوں اور دوستوں، اولاد کے بگاڑ کے اسباب میں سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، پھر بھی کچھ تھوڑا سا اشارہ اور کرتا چلوں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے اشارہ کیا تھا اور پھر وہ یہ ہے کہ ماں کا دیندار اور متقیہ اور پرہیزگار نہ ہونا ہے بھی اولاد کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ذرا سا غور کریں، وہ ماں جو قبر پر جا کر کے، آستانے پر جا کر کے سجدے کرتی ہے، اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی ہے، اس کی اولاد کیا کرے گی؟ اس کے بچے اس کو دیکھ کر کے، اس کی بچیاں اس کو دیکھ کر کے کیا سیکھیں گی؟ وہ تو یہی جانیں گے نا کہ یہی بابا ہی سب کچھ ہے۔ وہ ماں جو پردے کا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت نہ کرتی ہو، پردے کا اہتمام نہ کرتی ہو، اس کی بچیوں سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی بچیاں با پردہ ہوں گی، با حجاب ہوں گی؟ اس کی بچیاں کیسے اپنی عزت و آبرو اور عصمت و عفت کی حفاظت سیکھیں گی؟ نہیں سیکھ سکتی ہیں۔ جب ماں ہی خراب ہوگی تو اولاد بھی خراب ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار عورت سے شادی کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بھی گھر میں اولاد کا ذمہ دار قرار دیا۔ ماں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا ذمہ دار قرار دیا، شوہر کی اولاد کا ذمہ دار قرار دیا۔ اب وہ ماں جو اپنی بچی کو بے نمازی دیکھتی ہے تو نہیں ٹوکتی،
اور فلمی گانے سنتے ہوئے دیکھتی ہے، نہیں ٹوکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے ضرور سوال کیا جائے گا، اور ماں دیندار نہیں ہوگی تو بچے دیندار نہیں ہو سکتے، ارکان اسلام کی پابند نہیں ہوگی تو بچے اس کے سکتے، اور اسی طرح سے شرکیہ چیزیں جن کا ذکر کیا میں نے، اس طرح سے اگر ماں توحید کو ماننے والی، عقیدہ کو ماننے والی اور صحیح عقیدے پر نہیں ہوگی تو اولاد کے اندر بھی عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور کتنے ماں باپ ہیں جو صحیح معنوں میں اسلامی مزاج ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو دنیا کی تہذیب عزیز اور محبوب ہوتی ہے، وہ دینداری پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک عورت یہ کہے کیا سعودی عربیہ میں جو ہے نقاب وغیرہ کا وہ اہتمام کیا جاتا ہے، کیا عورت نقاب پہنے؟ ایک بالکل وبال ہے، وبال جان ہے، نقاب کو عورتوں پر لا کر کے تھوپ دیا گیا ہے۔ ایسی عورت سے کیا آپ امید کرتے ہیں؟ ایسی عورت سے، ایسی ماں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا ذمہ دار، جس کو میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا اولاد کی بگاڑ کا ذمہ دار باپ ہے۔ اپنی بیوی کے انتخاب سے لے کر کے آخر تک وہ شوہر ہی کیسا شوہر جس کی بیوی بے لگام ہو جائے، اس کے اندر مردانگی ہی نہیں ہے۔ اے مردوں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تمہارے اندر تمہاری غیرت کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی بیوی ہے جو تمہاری بات نہیں مانتی ہے، وہ کیسی بیوی ہے جو تمہیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہے، جو وہ کیسی بیوی ہے جو بے پردہ نکلتی ہے اور آپ خاموش ہے، آپ دیکھتے ہیں، وہ کیسی بیوی ہے جس کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی نوکر اس کے گھر میں صفائی کر رہا ہے، کوئی نوکر برتن دھو رہا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کیسی بیوی ہے جو مزاروں پر جاتی ہے اور غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتی ہے۔ آپ کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر کوئی بیوی اس طرح سے آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو غیر دیندار بیوی کو اور ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھائیے، سمجھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کو اپنائیے، ہر انداز اپنائیے۔ اگر آخر میں کسی بات کو نہیں مانتی ہے اور نہیں سدھرتی ہے تو ایسی بیوی کو گھر سے جدا کر دیجئے، وہ آپ کے بھی دشمن ہے، آپ کے بچوں کے بھی دشمن ہے۔ معاف کیجئے گا میری خواتین ملت، یہ آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یقیناً بہت سارا بگاڑ ایسا ہے اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو اپنے کنٹرول میں کر کے جو چاہتی ہیں کرواتی ہیں، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں خواتین کر جاتی ہیں۔ اور بالخصوص مائیں اپنی اولاد کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر کے، اپنی بیٹی کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو آگاہ نہیں کرتی ہیں، بہت بڑی ذمہ دار ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اولاد کی بگاڑ کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا باپ ہے، اس کا دیندار نہ ہونا، اس کا متقی اور پرہیزگار نہ ہونا، اس کا صالح اور نیک نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ بیٹے سے تو چاہتے ہو کہ نماز پڑھے، بیٹے سے تو چاہتے ہو کہ سگریٹ نہ پیے، بیٹے سے تو چاہتے ہو کہ نشاور چیزیں نہ استعمال کرے، بیٹے سے تو چاہتے ہو کہ وہ دیندار رہے، گانا نہ سنے، غلط کام نہ کرے، لیکن آپ نے سب کچھ اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، آپ کو کچھ اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ بے نمازی خود، آپ کا عقیدہ خود خراب، آپ بیٹھ کر کے بچوں کو لے کر کے خود فلمی گانے اور فلمیں دیکھتے ہیں، اور آپ نے خود اپنے گھر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی وغیرہ کا انتظام کر رکھا ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اور سہولتیں دے رکھی ہیں، اور آپ خود ادھر ادھر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں، سگریٹ آپ خود پیتے ہیں، اور طرح طرح کی عیاری بدماشی اور رشوت خوری اور حرام خوری، سب کچھ جب باپ کے اندر موجود ہوگی یہ ساری خرابیاں، تو اولاد
کیسے سدھر سکتی ہے، اولاد کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ جھوٹ بولے، بیٹے سے کہے سچ بولو، بیٹا چھوٹا رہے گا تو صبر کر لے گا، تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو کہے گا پاپا آپ تو جھوٹ بولتے۔ کب بیٹا؟ وہ انکل آئے تھے، انہوں نے فون کیا تھا کہ پاپا کہاں ہے، تو آپ نے کہا تھا نا ہاں کہ کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہیں، تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیٹے جاؤ یہ سگریٹ جلا کر کے لے آؤ، معلوم ہے کہ نہیں؟ بیٹا لاتے لاتے ایک دو کش لگا لے گا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم خود، آپ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ آپ خود رشوت کھا رہے ہیں، خود آپ بینک سے انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو، ایسے جسم کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ سنیے ذرا سا، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ جسم جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو اس کو جہنم میں جانا ہے۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، باپ بہت بڑا ذمہ دار ہے، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے، بیوی کے انتخاب سے لے کر کے آخر تک۔ اسی طرح سے باپ اپنی اولاد کے درمیان اگر بے انصافی کرتا ہے تو اس سے بھی اولاد بگڑتی ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا، اہم ذمہ دار ماں باپ کے بعد کیا ہے؟ اسکول اور تعلیم ہے۔ اذن بعد الاذان اکمل شویہ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک سبب اولاد کی بگاڑ کا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام صحیح انداز میں نہیں کیا۔ ہماری اولاد جا کر کے بے دینی، دہریت اور الحاد پڑھتے ہیں، اسلام بیزار تعلیم سیکھتے ہیں، اسلام سے نفرت دلانے والی ایجوکیشن لیتے ہیں، اور ان اسکولوں، ان کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آج ہمارے اسکولوں میں ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اسکول نہیں ہیں، صاف اسلامی کالجز نہیں ہیں، اور اگر اسلامی کچھ کالجز اسلام کے نام پر ہیں تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں، ان کے منہج کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کی ساری چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تبھی تو بچے اسلام بیزار پیدا ہوتے ہیں، اسلام بیزار ہو جاتے ہیں، نماز سے نفرت، اسلام دہشت گرد۔ ان اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا سکھایا جاتا ہے اور ان کو جو تعلیم دینے والے ہیں، اس پر میں اپنی کیسٹ تربیت اولاد میں CD میں بیان کر چکا ہوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ اسی طرح سے ہماری اولاد کے بگاڑ کا ایک سبب برے دوست بھی ہیں۔ آج باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یا ہمارا بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے، کون دوست ہے، ہماری بیٹی کی سہیلی کون ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں، بالکل غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، دعا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد کے، ہمارے بیٹوں کے، ہماری بیٹیوں کے دوست کون ہیں، سہیلیاں کون ہیں، اور ان سے وہ کیا سیکھتے ہیں۔ ہاں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا بیٹا کہاں گیا ہے، ہمارا بیٹا کس سے بات کر رہا ہے، ہماری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، ہماری بیٹی اور بیٹے کے موبائل سے میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو جاننے اور دیکھنے کی اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے میرے بھائی اور عزیزوں اور دوستوں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ سارے بگاڑ کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہی اصلاح کے اسباب ہیں، یہی اصلاح کے اسباب ہیں۔ ان کے اندر اگر سدھار پیدا کر دی جائے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ان کو اپنایا جائے، بیوی نیک ہو، ماں باپ جب ملیں آپس میں میاں بیوی دعا پڑھیں، اللہ سے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کریں،
پھر آنے کے بعد اچھا سا نام رکھیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اچھی تعلیم کا اہتمام کریں، قرآن کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا، حدیث کی تعلیم کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بہتر ہو سکتے ہیں، اچھے بن سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہم کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا دنیا میں ٹھنڈک بنا اور آخرت میں بھی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور ان کو ہر طرح کے فساد اور بگاڑ کے اسباب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ انعامات آپ لوگوں کے لیے ہیں۔